علماء مفتی زبیر اور دیگر کے مطابق جو شخص اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو وہ اپنے آپ کو مار دے تو یہ خودکشی تصور نہیں ہوگی، کیونکہ مجنون اور ذہنی مریض مکلف نہیں۔ عاصم جمیل کی طرح بہت سے نوجوان ہیں جو کسی ذہنی مرض یا ناکامی کو برداشت نہیں کر پاتے اور اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ خود کو ختم کرنے کے سوا کوئی حل نہیں دیکھ پاتے۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ دینی گھرانے میں ڈپریشن کا کیا کام؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہارٹ اٹیک سے کیوں مرتے ہیں؟ وکیل اپنی ذاتی زندگی میں خود اپنے سگے رشتوں کے ہاتھوں کیوں لٹتے ہیں؟ شاندار گھر تعمیر کرنے والے مستری مزدوروں حتیٰ کہ ٹھیکیداروں کے گھر اتنے شاندار نہیں ہوتے، ان سے بھی سوال ہو۔ استاد کے اپنے بچے کیوں ٹاپر نہیں ہوتے؟ ڈپریشن ایک بیماری ہے، مذہبی گھرانوں میں بھی ڈپریشن ہو جانا کوئی سوال نہیں ہے۔ جیسے شوگر، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر ایک بیماری ہے، ویسے ہی ڈپریشن بھی ایک بیماری ہے۔ بیماریاں اور حادثات کوئی وجوہات نہیں ہوتی۔ ہزاروں لوگ ایک ہی شاہراہ سے اسی رفتار اور غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کرتے گزرتے ہیں، مگر حادثے کا شکار کوئی ایک دو ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو دوسروں کی غلطیوں، لاپرواہیوں سے حادثات ہوتے ہیں اور کوئی تیسرا سڑک پہ پارکنگ میں کھڑا بندہ ہٹ ہو جاتا ہے، جس کا رتی برابر بھی کوئی قصور نہیں ہوتا، جو اس دوڑ میں شامل بھی نہیں ہوتا۔ بحیثیت قوم ہم اخلاقی زوال کی انتہا پر ہیں۔ اس غم اور دکھ کے موقع پر بھی لوگ اپنی چیم گوئیوں سے باز نہ آئے، اللہ سے ڈرتے رہیں، اپنے اور اپنے خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے حادثات سے بچنے کی دعا کریں، ناگہانیوں سے بچنے کی دعا کریں، بری تقدیر سے پناہ مانگیں اور لوگوں کی جزا و سزا کے فیصلے کرنا چھوڑ دیں، اپنی تقدیر سے ڈر کے رہیں اور تقویٰ اختیار کریں۔